لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. اللہ اپنی لامحدود طاقت بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اپنے لامحدود کمالات بیان کرتے ہیں. اتنی بڑی طاقت کہ فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں اور زمین کے نظام کو اکیلا وہ تھامے ہوئے ہے، اکیلا. اتنی بڑی طاقت ہے. اور کمالات کتنے ایک الگ موضوع ہے، لیکن ان کمالات کو بیان کر کے اللہ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں ففروا الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف دوڑو، ریس لگاؤ کہ کون اللہ کا قرب زیادہ حاصل کرتا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو عبادت میں، نیکی میں. ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے میری نیکیاں اس سے زیادہ ہو جائیں. ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، آپ کوشش کرو میری عبادت اس سے زیادہ ہو جائے. ایک سخاوت کر رہا ہے تو آپ کوشش کرو میری سخاوت اس سے زیادہ ہو جائے. ایک اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، آپ کوشش کرو میں اپنی والدین کی خدمت اس سے بڑھ کے کروں. یہ مطلب ہے اللہ کی طرف بھاگنا. اللہ کی طرف بھاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عرش پہ سیڑھیاں لگا کے چڑھنا شروع ہو جائیں. وہ کام کریں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. اسی کو اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں، یہ بہت اہم آیت ہے، اللہ کرے یہ دل میں اتر جائے. الذی خلق الموت والحیات، فرمایا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے، انسان کے بارے میں ہے، اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ہمیں زندگی نہ دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر اس میں جان ڈال کے پھر اس سے نسل بڑھا دی، پھر مرتے بھی ہیں. اور اگر زندگی دی تھی تو موت نہ دیتا. بھائی ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو کیا توڑنے کے لیے بناتے ہیں؟ بولو نا، توڑنے کے لیے تھوڑی بناتے ہیں ہم گھر. ہماری کوشش ہوتی ہے گھر ایک دفعہ بن گیا تو ہمیشہ رہے. وہ تو چونکہ تغیرات زمانہ ہیں کہ اس کی ریپیئرنگ کرنی پڑتی ہے، پھر لوکیشن چینج ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ڈیزائن چینج کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہو گیا تھا، اب ایسے ہونی ایسے ہونا چاہیے. یہ اب چھوٹا پڑ گیا، بچے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب چلو یہ توڑ کے بڑا بنا لو، ڈبل اسٹوری کر لو. ورنہ کوشش کیا ہوتی ہے ایک ہی دفعہ بنے اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے. تو ہم تو عاجز ہیں اس لیے تبدیل کرتے ہیں، اللہ تو عاجز نہیں ہے. اس نے ہمیں بنایا، زندگی دے دی، اتنی قدرت سے، طاقت سے اور اپنے کمال سے بنایا، تو اب بنا کے وہ ہمیں مارتا کیوں ہے؟ بھائی ہمیشہ کے لیے بھی تو بنا سکتا تھا نا، وہ اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں؟ بناتے کہتے چلو بس موج کرو، زندہ رہو ہمیشہ. تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، فرمایا حیات بھی پیدا کی اور موت بھی. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم، کیا آزمائش ہوگی؟ اس کو میں بعد میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. پہلا لفظ کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جب بندے کو رکھا جائے تو اس کا کوئی ٹائم بھی ہو. امتحان کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ امتحان کا مقصد یہ ہے کہ رزلٹ بھی اناؤنس ہوگا. آج تک کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جس میں نہ پاس ہو نہ فیل، سوائے ٹیسٹ میچ کے. وہ ایسا کھیل ہوتا ہے کہ نہ اس میں جیتتے ہیں نہ اس میں، پہلے ہوتا تھا، مجھے معلوم نہیں آج کل کیا ہوتا ہے. ورنہ امتحان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، رزلٹ آؤٹ ہو. تو اس کے لیے ایگزامینیشن ہال کا ایک ٹائم ہوتا ہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے، جو بھی آپ کو ایگزامینر نے ٹائم دیا ہے. اگر آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جائے، آپ پوچھیں کہ بھائی اس میں کتنا ٹائم کے لیے بیٹھنا ہے، تو آپ کو جواب ملے کہ لا محدود. اب یہیں بیٹھے رہو گے، تمہاری قبر یہیں بنے گی. تو آپ کہو گے ایسا یہ ایگزامینیشن ہال ہے یا کوئی پھانسی کا عمر قید کی سزا ہے مجھے؟ یہ ہے بھائی، یہ تو عمر قید کی سزا ہے، یہ ایگزامینیشن ہال تو نہیں ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں محدود وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اتنا خوبصورت بنایا اللہ نے انسان کو، اور اتنی قدرت کا شاہکار بنایا. اللہ کبھی بھی نہیں چاہے گا اس کو مار کے ختم کر دے، لیکن اللہ پھر بھی مار رہے ہیں
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اس لیے اس جہاں سے تم نے نکلنا ہے، یہاں سے ٹرانسفر ہونا ہے، منتقل ہونا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے اشکالات حل ہو گئے۔ ایک صاحب تھے، میں گلشن اقبال میں رہا کرتا تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا۔ اب پتہ نہیں وہ فیملی پلاننگ والوں کے مشورے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا یا قدرت نے ان کو بیٹا ہی ایک دیا، بہرحال ایک بیٹا تھا ان کا، پڑھایا لکھایا۔ ظاہر ہے ماں باپ کا جب ایک اور اکلوتا ہو تو کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے کہ بھائی اب سب کچھ اسی کو بناؤ۔ محنت کر کے اس کو انجینئر بنایا یا MBA کروایا، مجھے یاد نہیں ہے، ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب لگ گئی، پہلا دن تھا۔ تو اب ظاہر ہے ماں باپ نے ساری زندگی جو محنت کی تو اس محنت کا صلہ اب والدین کو نظر آ رہا ہے نا کہ اتنی بڑی کمپنی میں ہمارے بیٹے کی جاب لگ گئی ہے اور مہینے کے بعد سیلری آنا شروع۔ پہلا دن تھا، آپ کو یاد ہے 6-7 سال پہلے کراچی میں بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں، بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں، پورا مہینہ ہوتی رہی تھیں۔ تو وہ شاہ فیصل کالونی میں کہیں جاب کرتا تھا، واپس جب وہ لڑکا آ رہا تھا، پہلا دن اس کا، کتنے خوشی خوشی ماں باپ انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب واپس آ رہا تھا تو شارع فیصل پہ گاڑی میں پانی بھر گیا، پانی اتنا زیادہ جمع ہو گیا تھا، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی تھیں۔ اس دوران بجلی کی ایک تار گری ہے، اس میں کرنٹ تھا، اور وہ پانی سے کرنٹ، پانی کا کرنٹ تو بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ اس لڑکے کو لگا اور آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا وہ۔ میں چونکہ ان کے قریب ہی رہتا تھا تو اب لوگ پریشان، یار یہ کیا ہو گیا، بچہ مر گیا، ماں باپ کا اکلوتا، اور ساری زندگی اس کو، آج تو پھل کھانے کا وقت آیا تھا۔ مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے یا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ نے اس کو کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک وہ اچھی طرح کما نہ لیتا اللہ اسے موت نہ دیتے، بلکہ کمانے کے بعد بھی موت نہ دیتے، کیونکہ جب کمانا شروع کیا تو زندگی کا جب مقصد حاصل ہو گیا، اب تو زندگی شروع ہوئی ہے اس کی۔ کیسے سمجھائیں یار، کیسے سمجھائیں؟ یہ باتیں اوپر اوپر سے سمجھ میں آ رہی ہیں، ہمارے دل میں نہیں اترتی۔ اللہ نے کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک 4-5 تنخواہیں اس کی جیب میں نہ آ جاتی اللہ اسے موت نہ دیتا۔ اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا قرآن میں کہ میں تمہیں اس لیے پیدا کرتا ہوں تاکہ تم ڈاکٹر بنو، تو آپ میڈیکل کالج میں اگر درمیان میں مر جاتے تو سوال ہوتا ہے اللہ ابھی تو آدھا پڑھا ہے، 2 سال کی فیسیں تو ضائع ہو گئی ہیں بھائی، ماں باپ نے 2 سال فیسیں بھری اور یہ مر گیا، تو یہ تو ایک قسم کا ظلم ہے نا۔ اللہ مارنا تھا تو فیس بھرنے سے پہلے ہی مار لیتا۔ 4 سال MBBS کر لیے، فیسیں بھر لی، پرائیویٹ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، ہاؤس جاب بھی کر لی، اب کلینک کھول کے علاج معالجے کا وقت آیا تھا، مر گیا۔ تو یہ کیا عجیب نظام ہے، یہ تو پھر اللہ کا نظام بڑا عجیب ہو گیا نا بھائی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو اندھیر نگری ہے، اندھا قانون ہے۔ ایک آدمی اتنی محنت کر کے پڑھ لکھ کے بڑا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ اس سے زیادہ پیسے کما لیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ اس لیے ہمیں اشکالات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کمانے کے لیے پیدا کیا، نہ شادیاں کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ بھی بتا دوں، مقصد حیات یہ نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ الگ بات ہے کہ جیسے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا مگر کمانا ضرورت ہے نا، تو ایسے ہی پیدا تو اللہ نے شادیوں کے لیے بھی نہیں کیا، لیکن ضرورت وہ بھی ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو وہ اس سے زیادہ ضرورت ہے، کمانے سے زیادہ ضرورت ہے، وہ پھر الگ موضوع ہے، پھر کبھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ٹچ تو آ جاتا ہے نا کبھی کبھار۔ اچھا خیر، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا تو یہ اللہ ہی بتائیں گے نا۔ آپ پوری دنیا میں سروے کرو، اللہ کی قسم کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں۔ نہ اوباما کے پاس اس کا جواب ہے، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کا جواب ہے، نہ اقوام متحدہ کے پاس اس کا جواب ہے، نہ امریکہ کے سفیر کے پاس اس کا جواب، نہ سائنسدانوں کے پاس اس کا جواب، نہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا جواب۔ ڈاکٹر کہے گا میری جو پیدائش ایکچولی لوگوں کا علاج کرانے کے لیے ہوئی ہے،
وہ یہ کہے گا. سائنسدان کہے گا, ایڈیسن سے پوچھتے, وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بلب ایجاد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے بھائی اللہ نے. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اگر بلب ایجاد کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تمہیں بلب ایجاد کرنے سے پہلے موت سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ تمہیں تو پھر گارنٹی ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے کہ تم جب تک بلب ایجاد نہیں کرو گے تم مرو گے نہیں. تو تم تو بڑی احتیاطیں کرتے تھے کہ یار یہ بلب کا کرنٹ کہیں مجھے ہی نہ لگ جائے. اگر ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا ہوتا اور وہ ہمارے سامنے بلب آنے سے پہلے اسی بلب سے کرنٹ لگ کے ایڈیسن کی موت واقع ہو جاتی تو یہ بلب ہم تک پہنچتا. تو سب اپنی زندگی کا انتظام کر رہے ہیں اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں میں بنا پاؤں گا بلب کہ نہیں بنا پاؤں گا. اگر یہ پتا ہوتا کہ اس لیے پیدا کیا ہے تو بھائی جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کیے بغیر آپ دنیا سے نہیں جا سکتے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کے لیے پیدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جب تک دین مکمل نہیں ہوا آپ کی موت واقع نہیں ہوئی ہے. کتنی کوششیں کی گئی آپ کو قتل کرنے کی, نہیں ہوئی. حتیٰ کہ نبی پہلے پہرے دار رکھتے تھے, پھر اللہ نے آپ سے پہرے دار بھی ہٹوا دیے. فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس, آپ کی زندگی کی حفاظت ہماری ذمہ داری, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جب اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو گئے, اس میں کہیں بھی نبی کی موت کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو گئے ہیں, اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین مکمل کر دیا, یہ آیت نازل ہو گئی. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اے نبی آپ کی موت واقع ہونے والی, کہیں بھی نہیں ہے, لیکن نبی سمجھ گئے کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور صحابہ بھی, بہت سے صحابہ بھی سمجھ گئے کہ اب وقت آ گیا, اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.